الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کو بتایا تھا کہ رحمت رقت قلبی کا نام ہے، اور رقت قلبی کو انعام اور کرم نوازی لازم ہوتی ہے، اور جسے کوئی چیز لازم ہوتی ہے اسے ملزوم بولتے ہیں، اور یہ عربی اسلوب ہے یا فصاحت و بلاغت کا ایک اصول ہے کہ بعض اوقات لازم بول کر ملزوم اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے۔ لہذا اس مقام پر بھی ملزوم بول کر یعنی رقت قلبی بول کر اس کا لازم مراد لیا گیا ہے، یعنی اس چیز کو مراد لیا گیا ہے جو رقت قلبی کو لازم ہے، اور وہ ہے انعام، اکرام اور کرم نوازی۔ تو گویا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک انعام، ایک اکرام اور ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بن کر تشریف لائے، جس کے مختلف معاملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ آپ کی آمد سے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ کفار کو بھی فائدہ پہنچا، جانوروں نے اور دیگر چیزوں نے فائدے حاصل کیے۔ اس میں ایک مزید بات یہ بہت ہی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا، اگر اسے آپ نظر دقیق سے دیکھیں، گہری نظر سے دیکھیں، باریک بینی سے دیکھیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ جتنی زیادہ رقت قلبی بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ہی انسان چیزوں کے اثرات اتنے ہی زیادہ قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ روڈ پر کوئی بلی وغیرہ ہوتی ہے، اس پہ کوئی ٹرک گزر گیا، گاڑی گزر گئی، اور اس کا بھیجا نکل آتا ہے، آنتیں باہر نکل آتی ہیں، تو بہت سے تو ایسے دیکھتے ہیں اور سیدھے نکل جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا افسوس کا اظہار کرتے ہیں، انہیں تھوڑا سا غم اور دکھ ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ اس کا بہت زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ تو یہ طبیعتوں کے اعتبار سے معاملہ یا کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں، لہذا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رقت قلبی سب سے زیادہ تھی، اسی لیے بچوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، جانوروں پر، حتیٰ کہ بے جان اشیاء پر بھی آپ کی کرم نوازی تھی۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی رقت قلبی اتنی ہی زیادہ ہوگی، دل کی نرمی اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنی وسیع دل کی نرمی ہوتی ہے اتنا ہی غم زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ کے سامنے صحابہ پر ظلم ہوتا ہوگا، یا جہاد میں صحابہ شہید ہوتے ہوں گے، یا اور دیگر معاملات آپ دیکھتے ہوں گے، تو زیادہ ہم سے زیادہ آپ کو دکھ اور اذیت محسوس ہوتی ہوگی۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اچھا آدمی ہو جس کا باطن صاف ستھرا ہو، اس کے سامنے آپ عذاب کی آیت پڑھ کے دیکھیے، یعنی عذاب کے واقعات سنا کر دیکھیں، تو اس کا دل ڈرے گا، غم زیادہ محسوس کرے گا، زیادہ فکر محسوس کرے گا، اسے اپنے مستقبل کے بارے میں یعنی اخروی مستقبل کے بارے میں زیادہ ٹینشن محسوس ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ایک آیت عذاب پڑھ ڈالی، تو آپ اونٹ پہ سوار تھے، تو آپ خوف الہی کی بنا پر اونٹ سے نیچے تشریف لے آئے تھے، گر گئے تھے، اور تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کی نرمی تھی، کیونکہ سخت دل جو ہے وہ عذاب کی آیت سے اثر قبول نہیں کرے گا، نرم دل کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لانے سے پہلے اسلام کے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے تھے، اور دل بہت سخت تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ بڑے نرم دل ہو گئے، اور یہ اثرات اس کے ظاہر ہوئے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچئے کہ آپ تو ابتدا سے ہی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جب سے پیدا فرمایا رقت قلبی عطا فرمائی، تو آپ کی دل کی نرمی کا عالم کیا ہوگا، اور جب آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہوگی عذاب کی آیات کی کہ اس طرح عذاب ہوگا، اس طرح، تو آپ اس کا کیسا اثر قبول کرتے ہوں گے۔
لہذا جتنی زیادہ نرمی قلب اتنا ہی زیادہ چیزوں کا اثر قبول ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اس لحاظ سے آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ مسلسل ایک غم، ایک زیادہ پریشانی کا اثر آپ پر رہتا تھا، اور وہ آپ اس کو برداشت فرماتے تھے، لیکن آپ کی قوت برداشت بھی یقیناً تمام لوگوں سے زیادہ تھی. ہم جیسا کوئی ہوتا جس کو اتنی رقت قلبی ملتی تو شاید وہ ان تمام چیزوں کو برداشت نہ کر پاتا اور وہ اس کا شاید دماغ کی رگیں پھٹ جاتی. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعطائے الہی کمال یہ ہے کہ آپ نے ان تمام معاملات کو دیکھا اور ایک عام آدمی سے زیادہ ان کا اثر قبول کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی روزمرہ زندگی میں، آپ کے روٹین میں لوگوں نے فرق نہ دیکھا. وہی تبسم کی عادت تھی کہ جو آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ لیتا تھا جتنے بھی غم ہوتے تھے بھول جاتا تھا. اتنا تبسم، اسمائلنگ فیس تھا آپ کا کہ جس کی طرف آپ دیکھتے تھے تو وہ تر و تازہ ہو جایا کرتا تھا. تو یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو بھی مختلف آزمائش میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، اور بعض ایسی آزمائش ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں وہ آزمائش محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ذرا گہری نظر سے مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان مقربین بارگاہ کی ایک آزمائش کا ذریعہ اور طریقہ تھا. آگے ارشاد فرمایا کہ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ محض میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. میری طرف تو صرف اسی کی وحی کی جاتی ہے، لہذا تم اسی بات کو قبول کرو کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں مزید جھوٹے خدا نہ بناؤ. فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی جب میری طرف یہ وحی کی گئی، یہ اللہ کا کلام ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے ہوئے، اسے واحد الہ مانتے ہوئے قبول کرو، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی دیگر خداؤں کو چھوڑتے ہو، ان دلائل پر غور کرتے ہو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف ذات کی موجودگی بلکہ اس کی وحدانیت اور یکتائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ان دلائل پر غور و تفکر کرنے کے بعد کیا تم اسلام لاتے ہو، اپنا سر جھکاتے ہو، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ میں تمہیں جنگ کا اعلان کرتا ہوں برابری پر. یعنی پھر میں ٹھیک ہے تم پہ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ کفار کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کو اپنے ماتحت رہنے کی دعوت دیں. اگر وہ ماتحت ہو جاتے ہیں اور حکومت اسلامی کی حفاظت میں رہنے کا باقاعدہ ایک ٹیکس جس کو جزیہ کہا جاتا تھا، اس کو دینے میں تیار ہو جائیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی عبادات سے اعراض فرمائیں، ان کو پھر نہ روکیں. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر زمانے کو، دنیا کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے خلاف جہاد کریں. تو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ منہ پھیریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ میں تمہیں برابری کے طریقے پر جنگ کا اعلان کرتا ہوں یا جنگ کی دعوت دیتا ہوں. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ کیا قریب ہے یا دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا عذاب یا قیامت. سرکار فرماتے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید. یہاں یہ توجہ طلب بات ہے کہ ایک ہوتا ہے لا اعلم، علم یعلم علما، جاننا. ایک درا یدری درایتن، اس کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے، یعنی علمن مصدر ہے، اس کا معنی بھی جاننا، اور درایتن مصدر ہے، اس کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے. دونوں کا معنی جاننا، فرق ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ علمن جب ہم کہتے ہیں جاننا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ براہ راست جان لینا، بغیر کسی ذریعے و سبب کے جان لینا. اور درایتن کا معنی ہوتا ہے اپنے قیاس سے، عقل کے استعمال سے کسی چیز کو جاننا، کسی کے بتائے ہوئے نہیں. یعنی علمن کے اندر جب علم کا ہم بات کریں گے تو گویا کہ کسی نے علم دیا، ہم نے اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے قیاسات کو استعمال نہیں کیا، ایک علم آ گیا.
اس کو علماً کہتے ہیں، جاننا، اس چیز کو جان لیا۔ اور اگر ہم کسی چیز کو اپنی عقل کے استعمال سے، یعنی کوئی ہمیں بتا نہیں رہا، کوئی ہمیں علم نہیں دے رہا، بلکہ ہم خود اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، سوچ بچار نظر و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کیا جاتا ہے، اور پھر ہم کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا نام ہوتا ہے درایت۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعلم کے لفظ نے بیان فرمایا کہ میں نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے بھی میں نہیں جانتا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ درا ادری سے ہے، ادری درایتن سے یہ، یعنی میں اپنے قیاس سے اور اپنی عقل کے استعمال سے اس بات کو نہیں جانتا کہ تمہارا وعدہ قریب ہے یا بعید، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا بعید۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی علم حاصل ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے اپنی عقل سے علم کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اسے وہ علم عطائی ہوتا ہے، وہ نبیوں کو یقیناً حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی ماضی کی باتیں بھی بتاتے ہیں، مستقبل کے احوال کا تذکرہ بھی کرتے ہیں علم عطائی سے۔ لیکن اپنی عقل کے استعمال سے، اپنے قیاس سے کوئی بھی نبی مستقبل کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ وہ وحی کا انتظار کرتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصود تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی دینے سے ہی بتاؤں گا، میں اپنی عقل کے استعمال سے اگر میں کروں تو پھر میں نہیں جانتا کہ تمہارا وعدہ کب آئے گا، میرا عقل کا استعمال اس سلسلے میں ہوگا ہی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بالکل مخصوص وقت تو بتانے سے منع ہی کیا گیا تھا، لیکن آپ نے یہ بتا دیا باحکم الہی کہ محرم کا مہینہ ہوگا 10 محرم کو، اور جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ نبی کریم کے جو انکار ہے کہ ان ادریس سے معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ دیکھو نبی کو علم ہوتا تو یہ بتا نہ دیتے ان کو، تو نبی کو علم نہیں ہے، خود وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ انکار کر رہے ہیں اپنی عقل اور اپنے قیاس کے ذریعے جاننے کا، کہ اگر میں بھی چاہوں تو اپنی عقل اور قیاس سے اللہ تعالیٰ کی جو مستقبل کی باتیں ہیں، جو احوال ہونے والے ہیں، میں ان کو نہیں جان سکتا۔ ہاں بعطا الہی تو نبی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے الجہرہ بلند آواز کو، من القول بات کی، یعنی کوئی کسی بھی قول کی بلندی کو، آواز کی بلندی جو ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آج کل ایسے ساؤنڈ مطلب مائک آ گئے ہیں کہ اس میں اگر سوئی بھی آپ گرائیں گے تو وہ اس کو کیچ کرتا ہے، اتنا یعنی حساس ہوتا ہے۔ اور ایسی مطلب جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ ایک سوئی بھی زمین پہ گرائیں گے تو اس کی ساؤنڈ کو بھی اب ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ یعنی انسانی دماغ بھی اب اتنا زبردست کام کر رہا ہے کہ ہر باریک سے باریک آواز کو بھی وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنی اس عقل کو استعمال کر رہا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، تو خود اللہ تعالی کی پھر صفات کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا جب وہ ہمیں یہ چیز سکھا سکتا ہے کہ ایک باریک سے باریک چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہو، جیسے مائکروسکوپ سے ہم دیکھتے ہیں، یا باریک سے باریک آواز کیسے سن سکتے ہو، جیسے حساس آلات ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی مقام پہ سانس بھی لے رہا ہوگا تو سانس کی آواز بھی کیچ ہو جاتی ہے اور کافی دور سے ہو جاتی ہے، ایسے آلات ایجاد ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور سائنسی ترقی جس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، آئندہ دیکھیے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اب دماغ کو پڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دل میں آنے والے خیالات کو مطلب اسکرین پہ لانے کی جستجو کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئیے کہ کامیابی بھی ہو جائے، اور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قسم کی باتوں کا تسلیم کرنا کوئی عقل سے بعید نہیں ہے، یعنی عقل اس کو بعید متصور نہیں کرے گی کہ باریک سے باریک آواز بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، ہمارے دل کے خیالات کو کیسے جان لیتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور اس نے اس کائنات میں ایسی علامات اور نشانیاں مقرر کر دی ہیں کہ ایک عام خاکی مخلوق بھی اب ان چیزوں پر مطلع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو مخلوق ہے تو خالق کا مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے، اس کی صفات تو ہماری صفات سے کوئی مطلب تقابل ہے ہی نہیں، موازنہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ عقلی لحاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخفی بات کو جانتا ہے۔
تو ہم سرگوشیاں کریں یہ بھی اللہ کو معلوم، ہم چیخ چیخ کے باتیں کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درایت کی نفی ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ کیا یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یا ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے، یعنی یہ سے مراد ہے عذاب کی دوری، یعنی تم سے جو عذاب دور کیا جا رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اپنی عقل کے استعمال سے میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ عذاب کیوں دور کیا جا رہا ہے، کیا یہ تمہارے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر یہ جو فتنے کا معاملہ ہے یہ کس طریقے سے فتنہ ہے یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔